ہمارا آج کا موضوع ہے حکم بن عاص رضی اللہ عنہ۔ مرزا انجینئر صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جتنے اعتراضات کرتے ہیں، جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے جعلی اسباب اور من گھڑت اسباب اپنی طرف سے بنا کر ویوز حاصل کرنے کے چکر میں لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک سبب من گھڑت اور جعلی سبب وہ یہ پیش کرتے ہیں حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کا۔ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب مکہ فتح ہوا اس وقت یہ اسلام لے کر آئے۔ ان کے بارے میں روایات میں کچھ باتیں ذکر ہیں، جو باتیں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، میں ان دو باتوں کو جو ہے ذکر کروں گا۔ پہلی بات روایت میں یہ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، قدم مبارک اٹھاتے پھر رکھتے زمین پر چلا کرتے تھے، تو حکم بن عاص رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارا کرتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات روایت میں کچھ یہ آتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز چھپکے سے سن کر جو ہے فاش کر دیا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے بددعا دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں جلاوطن کر دیا، انہیں مکہ سے مدینہ سے طائف بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مرزا صاحب کا سوال اب یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اور بددعا دینے کے بعد پھر آپ نے اسے ملک بدر کر کے طائف بھیج دیا، اور حضرت ابوبکر نے بھی مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دی، حضرت عمر نے بھی مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دی رضی اللہ عنہما، تو اس آدمی کو حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ آنے کی اجازت کیوں دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کی سنت کی مخالفت کیوں کی ہے؟ جس آدمی کو ان حضرات نے مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ سنیے ذرا۔ تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا، پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گئے۔ اسی کی وجہ سے مسلمان رہا پھر حضرت عثمان کے خلاف۔ مروان تو اس کا الگ ہی مسئلہ تھا، یاد رکھیں مروان کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ نام لیا، تو بتائیں مروان کو اور اس کے باپ کو، حکم کو، حکم بن عاص کو، اور حکم بن عاص جو تھا وہ چچا تھا خلیفہ سوم کا۔ رسول اللہ نے مروان کو اور اس کے باپ کو مدینے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا ان کو دوبارہ داخل نہیں ہونا۔ خلیفہ اول کی جرت نہیں ہوئی ان دونوں کو دوبارہ واپس بلانے کی، کیونکہ پبلک میں بہت زیادہ ان کے خلاف نفرت تھی۔ خلیفہ دوم کی بھی جرت نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے بہت سارے نئے کام کیے، کیونکہ خلیفہ سوم کا چچا زاد بھائی تھا، اس ملعون کو بلایا نہ۔ آپ نے سماعت فرما لیا۔ مرزا نے جگہ جگہ پر اپنے پمفلٹ میں، اپنے پیپروں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب ان تینوں حضرات نے ایک آدمی کو نکالا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو واپس کیوں لے کر آ رہے ہیں، اور یہی بات باقی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ بنی۔ مرزا جو ہے اپنی یہ ساری باتیں ابن حجر عسقلانی وغیرہ رحمہم اللہ کے سر ٹھوکتا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کی طرح ایک بات آج بھی کہتے ہیں کہ باطل جو چالاکیاں کرتا ہے ان چالاکیوں میں سے دو اہم چیزیں یہ ہیں کہ یا تو باطل عبارت پوری نہیں پڑھے گا، اور اگر عبارت پڑھے گا بھی تو سند ذکر نہیں کرے گا۔ مرزا کی بھی یہ ایک بڑی چالاکی ہے، یا تو عبارت پوری نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو سند ذکر نہیں کرتے۔ یہ جو مرزا ہے جو صبح و شام صحیح سند صحیح سند کی رٹ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعے پر کسی ایک موقع میں بھی اپنے پمفلٹ میں، اپنے بیان میں کسی جگہ بھی کوئی ایک صحیح سند پڑھ کر یہ بات ثابت نہیں کی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کیا تھا، بددعا دی تھی یا نہیں دی تھی۔ کوئی ایک صحیح سند پڑھ کر انہوں نے یہ بات ثابت نہیں کی۔ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو انہوں نے اپنا یہ جھوٹ، اپنے یہ مکاری اور عیاری ابن حجر عسقلانی وغیرہ کے ساتھ تھوپی ہے، حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں
حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کے تحت یہ ابن سکن کے حوالے سے بددعا نقل کی ہے، ابن سکن کے حوالے سے، اور آگے لکھا ہے کہ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو بددعا دی۔ پھر دوسرے موقع پر طبرانی کے حوالے سے یہ بات نقل کی اور اس میں لکھا ہے فی اسنادہ نظر، صفحہ نمبر 333 ہے، الاصابہ کا صفحہ 333 اور 334 ہے۔ تو دوسری جگہ طبرانی کے حوالے سے نقل کی اور آگے کہا فی اسنادہ نظر، اور پھر تیسری جگہ بیہقی کے حوالے سے بات نقل کی اور لکھتے ہیں وفیہ ضرار بن سرد وہو منسوب للرفض، کہ اس میں ضرار ہے جو کہ رافضی تھا۔ یہ ہے مرزا کے ان دلائل کا حال جن کی سند مرزا کبھی بیان نہیں کرتا، اور اپنے ان دلائل کو صحیح سند صحیح سند صحیح سند کا نام دے کر ابن حجر اسقلانی وغیرہ کے ساتھ ٹھوکتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 3 جگہ یہ بات بیان کی اور لکھا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، اور اس میں ضرار ہے جو کہ رافضی ہے۔ یہی بات منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، صفحہ نمبر 563 اور 564 ہے۔ ایک جگہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خود حکم کا قصہ صحاح ستہ میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی معروف سند ہے جس سے اس کا اصل حال معلوم ہو سکے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکم کا قصہ صحاح ستہ میں نہیں ہے اور کوئی معروف سند بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حکم کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا واقعہ بلا سند ہے، اگر اس کی اسناد ہوتی تو اس کی صحت معلوم کی جا سکتی تھی، صفحہ نمبر 563 اور 64 پہ۔ پھر تیسری جگہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر لکھا ہے کہ بہت سارے اہل علم نے اس کے ملک بدر کرنے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ ہے منہاج السنہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے بھی کئی مقامات پر ہم نے 3 جگہ نقل کی ہیں، اس واقعے کی نفی کی ہے کہ اس واقعے کی اصل سے کوئی سند نہیں ہے اور یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحماء بینہم جدید زمانے کے محقق العصر مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں انجینئر ان کی جوتی پر قربان، مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 913 ہے، ازالہ شبہات کے عنوان سے صفحہ نمبر 913 ہے۔ فرماتے ہیں کہ اول گزارش یہ ہے کہ ترک اور نفی یعنی جلا وطنی کا یہ واقعہ احادیث صحیحہ میں مفقود ہے، اور جن روایات میں اس قصے کو راویوں نے نقل کیا ہے وہ باعتبار سند درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ ان روایات میں واقدی جیسے غیر معتبر اور ہشام جیسے سخت مجروح قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو مولانا نافع رحمہ اللہ نے بھی کئی جگہ پر اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ جو جلا وطنی کا واقعہ ہے، یہ جو بددعا کی بات ہے، یہ صحیح سند سے واقع یہ ثابت نہیں ہے۔ تو وہ انجینئر صاحب جو بند کمرے میں بیٹھ کر ویوز حاصل کرنے کے چکر میں ہمیشہ یہی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ صحیح سند صحیح سند صحیح سند، وہ آج تک وہ اور ان کا کوئی شاگرد اس بات پر ایک بھی صحیح سند پیش نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو بددعا دی یا انہیں ملک بدر کیا ہے۔ ایک سند بھی صحیح پیش نہیں کر سکتے۔ چلیں، یہ تو ان دلائل کا حال تھا جو دلائل مرزا صاحب بیان کرتے ہیں۔ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے اور جلا وطن کر دیا ہے ان کے ان کاموں کی وجہ سے، اور ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا نے جتنے بھی دلائل ثابت دیے ہیں وہ دلائل سب صحیح ہیں، ان کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ شریعت میں جلا وطنی کی جو سزا ہے اس کی مدت تقریباً 1 سال کے لگ بھگ ہے، 1 سال کے لگ بھگ ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور کاتب وہی تھے، لیکن یہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اعلان فرمایا، کچھ لوگوں کا نام لیا جن میں ان کا بھی نام تھا، اور فرمایا کہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہیں آمادہ کیا کہ بھائی اسلام لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہ کو معاف فرما کر انہیں دوبارہ مشرف و اسلام کیا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کا اسلام سے پھر جانا، کاتب وہی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اعلان یہ فرمانا جہاں ملے مار ڈالو اور پھر اس کے گناہ کو معاف فرما دینا۔ آپ بتائیں کہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کا گناہ بڑے درجے کا ہے یا حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کا؟ تو جب ان کی معافی ہو سکتی ہے تو ان کی معافی کیوں نہیں ہو
सकती। तो पहली बात हम ये कर रहे थे कि हक ये जो जनाब वतनी की मुल्क बदर करने की सजा होती है ये 1 साल वगैरह की होती है, और 1 साल की मुद्दत तो क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरी हो चुकी थी फतह मक्का के बाद। अब रही बात कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने आने क्यों नहीं दिया, तो भाई उनका अपना इज्तिहाद था, हाकिम वक्त जैसा मुनासिब समझता है वो ऐसे करते हैं, उनका अपना इज्तिहाद था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुनासिब समझा कि अब ये आ सकते हैं तो उन्हें आने दिया। और दूसरी बात, मिर्जा साहिब की अगर ये बात हम मान लें, अगर हम ये मान लें मिर्जा साहिब की बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जला वतन किया है, और हम ये मान लें कि सारी सनदें सही हैं, तो मिर्जा साहिब ने यहाँ पर भी दजल से काम लिया है। वो इस तरह के तारीख तबरी वगैरह में ये बात भी जिक्र है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहासरे के दौरान सब लोगों से पूछा कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हकम बिन आस को जला वतन किया था, लोगों ने कहा हाँ किया था, कहा फिर वापसी आने की इजाजत दी थी, लोगों ने कहा हाँ आने की इजाजत दी थी। तो जैसे तारीख में ये जिक्र है कि जला वतन किया था, हम मान लेते हैं कि सही है, ऐसे तारीख में ये भी जिक्र है कि आपने आने की इजाजत भी दी थी। तो मिर्जा साहिब का एक तरफ को नकल करना और दूसरे तरफ को छोड़ देना, ये उनकी दज्जाली और मक्कारी और अय्यारी है जो इन्हीं के जुमरे में आती है और उन्हीं के हिस्से में आती है। तीसरी बात, आज के हुक्मरानों की भी आदत यह है या गुज़श्ता ज़माने के हुक्मरानों की भी आदत यह है कि जब किसी को नजरबंद करते हैं, किसी को जला वतन करते हैं, तो किसी ऐसे इलाके की तरफ भेजते हैं जिन इलाके में सहूलियात ना हो, जहां पानी की तंगी हो वगैरह वगैरह, आज के जमाने के हिसाब से बिजली की तंगी हो, नेटवर्क की तंगी हो, मसला हो, ऐसे जमाने में भेजते हैं। अब मिर्जा साहिब का यह कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को ताइफ की तरफ भेज दिया, तो भाई ताइफ तो उस जमाने में आज का नारायण का गान है, ताइफ तो उस जमाने में सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, वहां की आबो हवा तो मिसाली तौर पर पेश की जाती थी। और ताइफ में तो मक्का के शुरफा और रुअसा ने अपने रेस्ट हाउस बनाए हुए थे, और सख्त गर्मी के मौसम में जब गर्मी ज्यादा होती थी तो वो आराम के ताइफ जाया करते थे। तो बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जला वतन करते भी तो क्या ऐसे इलाके की तरफ करते जहां रुअसा और शुरफा के रेस्ट हाउस हैं, जहां सहूलियात मक्के की बनिस्बत ज्यादा है, जहां सरसब्ज़ और शादाबी ज्यादा है, जहां के आबो हवा मक्का की बनिस्बत अच्छी है, तो फिर ऐसे इलाके की तरफ क्या कहते हैं आप अलैहिस्सलाम जला वतन अमल बदल करते, हरगिज ना करते। तो अकलन रिवायतन भी यह बात साबित नहीं है और दिरायतन भी यह बात साबित नहीं है। दूसरी बात, चौथी बात यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और हकम बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फतह मक्का के मौके पर ही इस्लाम लेकर आए, तो आपने फरमाया फतह मक्का के मौके पर ला हिजरत बअदल फतह, कि फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। जब हिजरत नहीं है तो हकम बिन आस मदीना गए नहीं, जब मदीना गए नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कहां से उतारी। पांचवी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मक्का से निकाला था, मदीना से नहीं निकाला था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हें मदीना लेकर आए हैं, मक्का नहीं लेकर आए। तो यह है मिर्जा इंजीनियर साहिब की सारी दलील का खुलासा। अव्वल बात तो ये कि उनकी जो दलील है, जो उन्होंने अपना झूठ इब्न हजर अस्कलानी वगैरह रहिमहुल्लाह के सर थोपा है, उनकी ये बात हमने साबित कर दी कि इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने कम से कम 3 मकामात पर इस बात को ठुकराया है कि ये बात गलत है। लम यसबुत ज़ालिक फी इस्नादिही नज़रन, और उसमें ज़र्रार है जो सख्त किस्म का राफिजी था। मिनहाजुस सुन्ना में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने सफ़ा नंबर मैंने आपको बता दिया है, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कम से कम 3 ज़्यादा मकामात पर हमने कम से कम 3 जगह से दलील पेश की है कि उन्होंने इस बात को ठुकराया है। रहमा उबैनहुम में मौलाना मोहम्मद नाफे रहमहुल्लाह ने इस बात को गलत साबित किया है। तो अव्वल तो मिर्जा साहिब की दलील साबित नहीं है, ये दलील गलत है। और अगर हम बिलफर्ज हम मान लें कि उनकी ये बात साबित है तो हमने 3-4 बातें पेश की। अव्वल ये कि जला वतनी की सजा 1 साल की तकरीबन होती है और ये मुद्दत पूरी हो चुकी थी। रही ये बात कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आने क्यों नहीं दिया, भाई उनका अपना इज्तिहाद था और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना इज्तिहाद था। एक मुज्तहिद दूसरे के इज्तिहाद का पाबंद नहीं होता, हर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद का पाबंद होता है। दूसरा जवाब हमने ये दिया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क बदर करना भी था तो किसी ऐसे इलाके की तरफ करते जहां सहूलियात न होती, जहां सहूलियात की फराहमी कम होती। आप अलैहिस्सलाम ने तो ऐसे इलाके की तरफ मुल्क बदर किया जहां मक्का की बनिस्बत सहूलियात ज्यादा थी। तीसरी बात ये कि ये जब इन्होंने हिजरत ही नहीं की है, आपने फरमा दिया था कि ला हिजरत बअदल फतह, कि फतह मक्का के बाद तो हिजरत नहीं है। तो जब इन्होंने हिजरत ही नहीं की है तो ये कहना कि
انہوں نے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتاری ہیں، یہ کہا کہ عقل مندی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ سے ملک بدر کیا تھا، مدینہ سے نہیں کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں مدینہ میں لے کر آئے ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کی صحیح حدیثوں میں فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ایسے صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی، اور ایسے صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور ایسے صحابی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے نکاح کروایا ہے، اور ایسے صحابی کہ حدیبیہ کے موقع پر سب صحابہ میں ان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا ہے، اور ایسے صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، آپ نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر ان کے لیے بیعت کی ہے۔ ایسے صحابی کو لے کر ان کی طرف ایسی کمزور روایتوں کو منسوب کرنا اور کمزور روایتوں کی بنیاد پر ایسے فضیلت والے صحابی کو گناہگار ٹھہرانا، یہ مرزا کے حصے میں تو آ سکتا ہے، اہل سنت میں سے کسی کے حصے میں ایسی بات نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ ہمیں ایسی باتوں سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔